لیکن میں عرض یہ کیا تھا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے کوئی ایسا سہل راستہ، آسان راستہ، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہونے کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جلدی ہو جائے، اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھی کہ ان دو باتوں کا اگر بندہ اہتمام کر لے اپنی زندگی میں، مشق کر کر کے اہتمام کر لے، تو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ قرب ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ایک راستہ ہے دعا کا، جس کے اوپر میں کئی بیانات کر چکا ہوں کہ اپنی ہر بات، ہر حاجت، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، کچھ ایسا بن جائے کہ چلتے پھرتے ہر وقت کو نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ حاجات بے شمار ہیں بندے کی، تو چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، چاہے زبان سے چاہے دل سے، جس وقت بھی جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعائیں تلقین فرمائیں مختلف اوقات میں، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، اور غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو، سواری پہ سوار ہو تو یہ پڑھو، یہ سب اسی بات کی عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے، ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ تو ایک چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ تک جلدی اور آسان طریقے سے پہنچنے کی ایک بہت ہی آسان تدبیر یہ ہے۔ اب کیا بتاؤں کہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب کسی وقت گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو دل میں، کسی گناہ کا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، یا اللہ یہ نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے فلاں گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، یا اللہ یا تو مجھے اس سے بچا لے یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی، عین اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، تو اتنی سہل تدبیر ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، تو جب پکارے گا بندہ اللہ تعالیٰ کو تو جواب ضرور دیں گے وہ۔ اب جواب چاہے اس شکل میں ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دے دی جائے، چاہے اس شکل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تمہیں نواز دیں، لیکن پکارتے رہو۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ جو بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنا۔ ہر وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، منہ میں بولنے کی طاقت ہے، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، چلنا پھرنا ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو انسان ہر وقت، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ بندہ اگر شمار بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
کی مشہور کتاب ہے گلستان، پہلے بہت پڑھائی جاتی تھی، اہتمام سے پڑھائی جاتی تھی. وہ در حقیقت بڑی عارفانہ کتاب ہے. اس کی جو مقدمہ ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں. شکر ادا کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن شکر کیسے ادا کروں کہ میرا جو سانس آ رہا ہے، سانس جو چل رہا ہے، تو سانس کا باہر آنا ایک نعمت، اندر جانا دوسری نعمت. سانس اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ موت. سانس باہر آئے اندر نہ جائے تو کیا ہوگا؟ موت. لہذا سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور سانس کا باہر آنا دوسری نعمت. تو اگر میں صرف سانس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہوں تو ہر سانس پر دو شکر واجب ہیں، ایک سانس کے اندر جانے پر، ایک سانس کے باہر آنے پر. اب اتنی دیر میں الحمدللہ کہوں گا یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے سانس آ گیا، اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا، پھر دو نعمتیں، پھر دو شکر. اس کا شکر ادا کرنا چاہوں گا تو تیسری مرتبہ سانس آ جائے گا، اور پھر دو نعمتیں، پھر دو شکر. ساری زندگی اگر میں صرف سانس آنے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہوں، ساری زندگی اس کے سوا کوئی اور کام نہ کروں، تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور کتنی نعمتیں، اور نعمتوں کو چھوڑ دو، صرف سانس کے آنے جانے کی نعمت، اس کے شکر کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو حقیقت میں تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا ہو نہیں سکتا. اتنی نعمتوں کا ایک انبار ہے، ایک بارش ہے ہر وقت انسان کے اوپر. لیکن جتنا زیادہ، جتنا بھی کر سکے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر جو اس کو حاصل ہو، جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوئی، کوئی راحت ملی، کوئی مزہ آیا، کوئی لذت حاصل ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا حمد، آپ کی حمد کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے.